تو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी के बारे में। बेसिकली जो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी इज ए कंसेप्ट applied to parametric curve describing the smoothness of parametric value with distance along the curve. Parametric continuity indicate the smoothness of motion. तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को। सी नॉड कंटिन्यूटी मीन्स अगर हमारे पास कोई दो कर्व हैं, वो आपस में जस्ट मीट करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो सी नॉड कंटिन्यूअस हैं। अगर हमारे पास जॉइंट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस भी हो, तो हम क्या कहते हैं, C1 कंटिन्यूअस। और इसी तरह C2 कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स आर इक्वल एंड कंटिन्यूअस एट जॉइंट पॉइंट। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि हमारे पास Cn कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फर्स्ट थ्रू nth डेरिवेटिव्स आर इक्वल एंड कंटिन्यूअस एट जॉइंट पॉइंट। मीन्स के पहले से लेके n तक सारे डेरिवेटिव क्या हों, एग्जिस्ट करें और फिर वो कंटिन्यूअस हों किस पे, जॉइंट पॉइंट पे। तो हम कहते हैं कि वो जो कर्व है हमारे पास वो क्या है, Cn कंटिन्यूअस है। अब जब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ज्योमेट्रिकली जो ज्योमेट्रिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें, या दूसरा हम बात कर रहे थे विजुअल की। बेसिकली जो विजुअल कंटिन्यूटी है या विजुअल स्मूथनेस जो है, सी नॉट कंटिन्यूटी है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जॉइंट पॉइंट पे दो नोड्स आपस में दो कर्व मीट कर रही हैं, तो विजुअली वैसे हम C1 हो या C2 हो या C3 हो, इसको इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जबकि जो हमारे पास कंटिन्यूटी का जो डिफरेंस है मैथमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर रोड के ऊपर कोई गाड़ी आ रही है तो आप उसको विजुअली आपको उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं हो सकता, तो उसको मीटर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भी कितनी स्पीड से गाड़ी वो कर रही है। तो इसी तरह जो कंटिन्यूटी है, आपके पास अगर कोई कार C3 है या C4 है, तो विजुअली शायद हो सकता है कि इतना आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैथमेटिकली उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है, ये स्मूथनेस ऑफ मोशन को इंडिकेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे, while driving on the car, jump on the road is example of parametric continuity. That is, the parametric continuity studies that how much smooth is the road, यानी कि रोड जो है उसकी कितनी स्मूथनेस है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक हमारे पास पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी होती है, उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी होती है। ये बेसिकली थोड़ी रिलैक्स्ड फॉर्म होती है कंटिन्यूटी की, दैट रिक्वायर विजुअल स्मूथनेस ऑफ द कर्व। जब हम बात करते हैं जी नॉट कंटिन्यूटी की, एक कर्व P ऑफ T इज सेड
is said to have G naught continuity if it is continuous in the given interval of a domain A B. That is, ये अगर हम देखते हैं कर्व को P of minus C is equal to P of C plus, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना, वो अगर आपस में बराबर हो और जो हमारे पास C है वो एक यानी कि इंटरवल को बिलोंग कर रहा हो ए बी को, तो उसका मतलब ये है कि वो जी नॉट कंटिन्यूअस होगा। बेसिकली सी नॉट और जी नॉट कंटिन्यूटी एक ही होती है। जब हम डिस्कस करते हैं जी वन कंटिन्यूटी को, कर्व P of T is said to have G1 continuity if, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है जी, P ऑफ यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो और उसमें एक कांस्टेंट ये के इसका मल्टीपल है राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ, और ये एक कांस्टेंट है। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो C1 और G1 कंटिन्यूटी है वो आपस में कोइंसाइड कर जाती है। तो इसी तरह G2 कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ भी कांस्टेंट का मल्टीपल हो और सेकंड डेरिवेटिव के साथ भी कांस्टेंट का मल्टीपल हो। तो इसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट K और M है, ये अगर 1 के बराबर होंगे तो इस केस में हमारे पास जो कंटिन्यूटी है, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी और पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। जब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी की, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी इंडिकेट द विजुअल स्मूथनेस ऑफ कर्व। फॉर एग्जांपल हमारे पास मूवी ऑन द स्क्रीन, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ज्योमेट्रिक। एग्जांपल हम कर लेते हैं, कंसीडर ए कैमरा पर्सन with camera that moves along a elliptic trajectory but with an altered parametric representation at t is equal to a. That camera speed is suddenly increased by a factor of 3. Discuss parametric and geometric continuity up to second order. तो ये हमारे पास जो कर्व है P of t, उसमें W cos t h t if 0 is less than t, t is less than or equal to a। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, वो है जी W cos 3t minus 2a h sin 3t minus 2a if a is less than t, t is less than or equal to 2 pi a over 3। तो ये उसकी एक डायग्राम बनाई है, एलिप्टिक ट्रेजेक्टरी बनेगी इससे। तो ये एलिप्स है और उसको यानी कि 2 डायमेंशन में ड्रा किया गया है। तो इसमें हम सी नॉट और जी नॉट कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो W cos a h sin a है। जब राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो t की जगह पे a पुट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ आ जाएगी, W cos a h sin a। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व थी P of t भी यानी C नॉट और G नॉट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है दोनों पे। फिर हम इसकी C1 और G1 कंटिन्यूटी चेक करते हैं। C1 कंटिन्यूटी के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी राइट हैंड वैल्यू देखते हैं और फिर उसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू भी देखते हैं। इनमें अगर आपको देखें तो लेफ्ट और राइट हैंड वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो P डैश ऑफ t है इज नॉट कंटिन्यूअस, मींस P ऑफ t इज नॉट
C1 continuous. بٹ ایز اگر ہم اس کو جیومیٹرک کنٹینیوٹی کے کنسیپٹ سے دیکھتے ہیں تو P ڈیش A پلس جو ہے جو اس کی رائٹ ہینڈ ڈیریویٹو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اس کے برابر ہے. اور اس میں اگر ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، P آف T کیا ہے، G1 کنٹینیوس ہے. اسی طرح ہم چیک کرتے ہیں C2 اور G2 کنٹینیوٹی کو کہ ہمارے پاس C2 G2 کانٹی کے لیے ہم ڈبل ڈیریویٹو چیک کریں گے، ڈبل ڈیریویٹو بھی آپس میں برابر نہیں آئے گا تو وہ C2 کنٹینیوس نہیں ہوگا، جبکہ G2 کنٹینیوٹی کے لیے ایک کانسٹنٹ ملٹیپل ایک فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ G2 کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے، C2 کنٹینیوس نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک تھوڑا سا کنسیپٹ تھا جیومیٹرک کنٹینیوٹی کا اور پیرامیٹرک کنٹینیوٹی کا. تو جو ہی فری ہوتے ہیں انشاءاللہ میں چکر لگاؤں گا. کوئی کام ہے تو میں آ جاتا ہوں. اچھا تھوڑا سا ہنٹ تو دے دیں مجھے. اچھا ہنٹ بھی نہیں دینا تو کب پھر آ جاؤں؟ نہیں جب پھر آپ کہتی ہیں اگر کام ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں، کام کے لیے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا نا. اچھا تھوڑا سا آپ کام کی مجھے نوعیت بتائیں گے، تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہو مجھے کہ. اچھا تو میں پھر دیکھتا ہوں، میں تو ادھر آج کل لاہور ہوتا ہوں منہاج یونیورسٹی میں نا. جی جی. تو لاہور سے یہ تقریباً بھاولپور تقریباً 6-7 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں. جی کوئی نہیں میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. میں پھر دیکھتا ہوں کہ پرسوں اگر میں شام کو یہاں سے روانہ ہوں تو میں ادھر ٹیوزڈے کو، ٹھیک ہے، تو شام کو میں اگر روانہ ہوں گا تو رات کو میں پہنچ جاؤں گا. تو پھر رات کو ڈائریکٹ آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں یا شہر میں اسٹے کر. جی 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 ٹھیک میں انشاءاللہ پھر میں جی جی نہیں جیسے آپ کہتی ہیں میں نے تو میں اس حساب سے وہ کہوں گا. اگر سر کو نہیں بتانا تو میں نہیں بتاؤں گا، میں ویسے آ جاؤں گا. میں کہوں گا کہ ویسے کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں. جیسے
جیسے آپ کہتی ہیں میں ویسے کر لیتا ہوں نا. چلے ٹھیک ہے بھائی، بس آپ آ جائیں سنڈے اور پھر اس کے بعد ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ہو سکے تو میں باہر کے لوگوں سے کہہ رہی ہوں وہاں پر میں اگر ہو سکے نہ زیادہ فکر کریں گے کیسے مجھے بھابھی نے بلایا. نہیں میں ان کا آپ کو تھوڑا بلاؤں، آپ کا تھوڑا بتاؤں گا کہ میں نے انہوں نے بلایا ہے. میں اگر آؤں گا تو کسی اور کا کام کے بہانے میں جب ایسے کہوں گا کہ آیا ہوا تھا، اگر کسی اور سے ملنا ہوگا تو جی 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 جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. اس سے ریگارڈنگ اگر کوئی کوشچنز ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی تو اسی لیکچر سے اگر کوئی کوشچن ہے ایک کوشچن ہے سر. جی جی بولیں. یہ جو امپلیسٹ فنکشن کی ایگزامپل دی جاتی ہے جی جی ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر، جی جی یہ تو بیسک ڈیفینیشن جو فنکشن کی ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کرتا. امپلیسٹ فنکشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا. نہیں، فنکشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا. اچھا، امپلیسٹ فنکشن فنکشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا. امپلیسٹ فنکشن کی ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہا، جو اس کی آگے ایگزامپلس دی جا رہی ہیں جی جی. وہ اچھا ایگزامپل جو ہیں اچھا آپ ایسا کریں جی کہ یہ جو فنکشن والی بات ہے نا، جی فنکشن کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. ویسے جی ڈسکس سر. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فنکشن ہوتا کیا ہے؟ فنکشن میں سر یہ رول ہے جو دو سیٹس کے درمیان کورسپونڈنس ہے. ایک سیٹ ایکس ہو، دوسرا سیٹ وائی ہو. ایکس کے ہر ایلیمنٹ کو وہ وائی کے یونیک ایلیمنٹ سے اسائن کر دے. اور جی اس میں جب کسی بھی فنکشن کو ہم ایکویشن کی فارم میں لکھتے ہیں تو اس میں آپ نے ظاہر بہتر پڑھا ہوگا، اس میں وائی کے ایکسپوننٹ 1 ہونی چاہیے جی جی تاکہ وائی وہ ایکس کی ایک ویلیو کے اگینسٹ دو ویلیوز نہ دے. سر تھوڑی آواز کم، تھوڑی آواز کم کر. سر میری آواز نہیں آ رہی سر؟ آپ کی آواز آ رہی سر، ان میوٹ ہیں ابھی. اچھا اچھا. سر کو کال آئی. سیکنڈ سیمیسٹر میں تو اسٹارٹ مشکل لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے.
جی اچھا، آپ کچھ بتا رہے تھے، بیچ میں میری کال آ گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو سر میں انمیوٹ یہ کر لیا تھا. جی جی وہ اوکے سر. فنکشن کی ڈیفینیشن ہے، جی جی اچھا، اس میں یہ بیسیکلی جب فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا تھا، جی لیبنیز نے جب اس کو ڈیفائن کیا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جب ایک کوانٹٹی کسی دوسری کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جی ٹھیک ہے نا، جب ایک کوانٹٹی دوسری کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ فنکشن ڈیپینڈنس کو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس جی نے اگزامپل دی تھی کہ جو ایریا ہے اے از اکول ٹو، ہم ایکس سکوائر کہتے ہیں نا، ایکس وہ کہتا ہے اس کی جی سائڈز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایریا کس پہ جی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ جو سائڈ پہ سائڈ کی جو لینتھ ہے ان کے اوپر نا. تو وہ جی اس نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی. تو یس ایسے پھر جب ہم فنکشن کی فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کافی اتنے پیچیدہ فنکشن آ جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بندہ اسی ایک ہی فنکشن میں اگر بندہ کسی کو پھنسانا چاہے نا کوشچن آنسر میں تو جی جی نہیں سر وہ ٹھیک ہے نا. ایسی مثال کوئی کے بات طور نہیں پہ ہے. میں دیکھیے نا، جس طرح ایک انالیٹک فنکشن ہے، ڈفرینشیل فنکشن ہے، تو بیسیکلی میتھ کے اندر اگر کسی کو فنکشن کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے نا تو جی یوں سمجھیں کہ اس کے آدھا پرابلم تو سالو ہو گیا ہے، یس ٹھیک ہے نا. کیونکہ موسٹلی آپ اس میں ہمارے پاس جو امپلیسٹ، ٹھیک ہے، جی فنکشن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے اندر دو ویریبل ہوتے ہیں، ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو موبائل پہ گیم لگا کے دیتا ہوں. جی اور کوشچن کوئی؟ بس سر باقی ٹھیک ہے. یہی جی جی تو اس میں یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو امپلیسٹ فنکشن ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر کتنے ویریبل یوز ہو رہے ہوتے ہیں؟ دو ویریبل یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جی سر ٹھیک ہے. اور پھر اس سے جو ایک ریپریزنٹیشن بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی تو وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ امپلیسٹ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس سر یہ سمجھ لیں کہ جی سرکل ہے، الپس ہے، یہ اس طرح کی ریپریزنٹیشن ہے نا. سر یہ ریلیشنز کو تو مطلب سیٹسفائی کرتے ہیں لیکن فنکشن کی ڈیفینیشن پہ پھر یہ نہیں پورے اتر رہے ہوتے جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے. اگر ہم اس کو وہ ورٹیکل لائن والی بات بھی کریں تب بھی یہ دو پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو. اور اصل میں اگر ہم اس کو دو ویریبل کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر ٹھیک ہے نا. تو جی سر آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جی آپ کے پاس جب آپ ورٹیکل لائن ٹیسٹ ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو جی ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ایک ہاریزانٹل لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جی سر اور وہ تو دوسری ون ون کے اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ایک یوں سمجھ لیں کہ کلوزڈ کرو ہے، کلوزڈ سر کرو فنکشن نہیں کہلاتی، ایسے ہوتا ہے نا. جس وہ طرح سرکل بھی سرکل آ گیا نا سرکل ہے وہی کلوز ہے نا، سرکل ہو جی گیا، الپس ہو گیا، کوئی سکیئر ہو گئی، جتنے بھی ہے نا. تو جی اس حساب سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسیکلی اس میں سر جو امپلیسٹ ریپریزنٹیشن کی بات ہو رہی تھی، بیسیکلی ہم اس میں سر ڈسکس کر رہے تھے امپلیسٹ ایکویشنز کو نا. ہاں جی وہ ویسے ٹھیک ہے سر بات وہ پھر. تو اس میں تھوڑا سا اس کے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کریکشن کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سر امپلیسٹ فنکشن نہیں ہے بلکہ implicit امپلیسٹ. relations. جی 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 سر ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اور کوشچن کوئی؟ بس سر ٹھیک ہے. بات کوئی اور دوست کرنا چاہے اگر اور کوئی کوشچنز نہیں ہے، اصل میں آج تھوڑی سی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو نزلہ زکام بخار جس طرح ہے نا، پہلی ہی اللہ کلاس تھی تعالیٰ تو آپ کو ہاں آج تھوڑا پڑھ لیں جی گے جی نہیں کلاس نیکسٹ تو ہم لے لیکچر لیتے ہیں لیکن ابھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی ہم لے لیتے ہیں بریک. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر ایسا جی کر لیتے ہیں نا، آج کافی اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ بھی ہے یونیورسٹی میں،
تو آج آف کر لیتے ہیں سر نہیں کیونکہ کتنے ہاف کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اس میں ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے اسٹوڈنٹ کی؟ ٹوٹل سر 38 کے قریب ہے تو ابھی جو ہے 24 تک آ رہے ہیں. جی جی تو کچھ لوگوں کا ٹیسٹ ہے جی تو جی. ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر سے کہیں کہ کلاس جو ہے آف کر لیں. تو یہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا کلاس لے لیتے ہیں لیکن پھر جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی ان میں یہ چیزیں ہم ریپیٹ کر لیں گے تاکہ وہ بھی پڑھ لیں نا. جی سر. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک سیشن اور لے لیتے ہیں تو جی ایک سر ٹھیک ہے. بیچ میں ہم بریک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سر جیسا بہتر. تو بریک کتنے ٹائم کی لے لیں؟ آدھے گھنٹے کی کر لیتے ہیں سر, ایک سیشن کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے پھر ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا. سر ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. تھینک اللہ یو سر. حافظ. اللہ حافظ.